ملاقات ہوئی تو اللہ حضرت موسیٰ نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی امت کے جو علماء کرام ہیں، آپ کی امت کے جو صلحاء ہے، آپ کی امت کے جو متقی ہے، آپ کی امت کے جو مجتہدین ہیں، یہ فرمایا کہ یہ نبیوں کے وارث ہے، یہ انبیاء کے وارث ہے۔ وارث کہتے ہیں وراثت کو، یعنی کہ ان کا جو منصب ہے اس منصب پر فائز ہونے کو۔ اور حدیث شریف بخاری شریف کی باب الایمان میں روایت بیان کی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت جب سج جائے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے علماء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اوپر کا درجہ نبی کا ہوگا، اس کے بعد کا درجہ اللہ کے نبی کے امت کے علماء کرام کا ہوگا۔ یہ درجہ پایا علماء کرام۔ مرشدی سیدی حضرت سیدنا شاہ احمد رضا صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی قبر نور پر بے انتہا کروڑوں درود نازل فرمائے، کروڑوں آپ کی قبر پر نور منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعلیمات کو ساری دنیا میں عام فرمائے۔ تو پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کی امت کے جو علماء ہیں ہم نبیوں کے وارث ہیں۔ روایت میں آتا ہے، شاہ صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شاہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو طلب کیا، روح کو طلب فرمایا۔ جب حضرت شاہ جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح مبارک بارگاہ اقدس عالیہ میں دو جہاں کے بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی آیا ہے تو آپ نے سلام میں پہل کی اور کہا کہ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ سلام کیا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں نے تمہیں سلام کیا اور تم نے سلام کا اتنا لمبا جواب دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ حضرت معاف کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا کہ لن ترانی یا موسیٰ، باطل کا بیمینی کہ یا موسیٰ، باطل کا بیمینی کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ میرے ہاتھ میں فلاں چیز ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قرآن شاہد ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ قال ہی عصائی اتوکا علیہا واحش بها علی غنم ولی فیہا معارب اخرى۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، لکڑی ہے، جس سے میں پتے بھی چڑھاتا ہوں، جس سے کہ میں اپنے جانوروں کو بکرے کو چڑھاتا بھی ہوں، اسے سہارا بھی لیتا ہوں۔ تو حضرت جنید نے کہا کہ اللہ نے سوال کیا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کہتے تھے کہ ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ یہ سب کیے، یہ کیوں کہا آپ کے پتے بھی چڑھاتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا، تو اللہ کے لیے فرمایا کہ جنید ادب ملحوظ رکھو۔ تب حضرت موسیٰ کے زبان سے نکلا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے امت کے جتنے صلحاء اور جتنے علماء کرام ہیں واقعی ہم نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ حدیث کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اپنے ٹاپک پر آتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے چھوٹی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سب سے چھوٹی آیت کریمہ جو صرف 3 آیت پر منحصر ہے، 3 آیت پر۔ والعصر، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر پورا مکمل قرآن نازل نہ فرماتے، پورا مکمل قرآن نازل نہ فرماتے اور پورے مکمل قرآن کے بجائے اگر سورۃ العصر نازل فرما دیتے، یہ تمام قرآن کہاں ختم ہو جاتا۔ سورۃ العصر
اور یہ صورت صحابہ اکرام کی دوستی کی نشانی بھی تھی. جب کبھی دو صحابی آپس میں ملتے، سلام کرتے، معانقہ کرتے، مصافحہ کرتے، تو ایک دوسرے سے بچھڑنے سے پہلے، ایک دوسرے سے ودا ہونے سے پہلے ہر صحابی دوسرے صحابی کو سورہ عصر سناتا، اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے ودا ہو. سورۃ العصر اگر پیمانے کے حساب سے ناپا جائے تو انتہائی مختصر ترین، لیکن وزن کے اعتبار سے ناپا جائے تو زمین اور آسمان کے تمام وسعتیں پھیلاؤ اس کے اندر سما جاتی ہے. ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ والعصر، زیادہ نوجوان ہیں اس کے اندر. نوجوان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نوجوان، اور جس کی عمر 55 سال ہو جائے اس کو کہتے ہیں 10 جوان. میں بڑا نہیں کہتا، نوجوان تو 9 کم ہوتا ہے نا، اس کے بعد 10 ہوتا ہے. تو جتنے نوجوان اور 10 جوان بیٹھے ہیں ان تمام کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں طالب علم ہوں. سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے میں ایک التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور آج آپ سے ایک چیز مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں. آپ تمام حضرات میری مدد فرمائیں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز بندے کی زبان سے حق اور سچ بات نکلوائے، اور جو کچھ بھی بات نکلے سب سے پہلے اس کہنے والے عاجز کو، پھر تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کا یہ پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو، اس کی امپورٹنسی کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کوئی چیز کا اس کے اوپر زبر نہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے، اس کی انفرادیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اور یاد رکھ لو، قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ صرف خالق کائنات کی قسم ہوتی ہے، کسی مخلوق کی قسم نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس تو قسموں کی دکان ہے، بچے کی قسم، دادی کی قسم، نانی کی قسم، فلاں کی قسم. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، قسم اگر ہے جائز تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جائز ہے. قرآن میں ہے اقسم باللہ، اللہ کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اس کا آغاز فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ والعصر، کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، سمجھانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اور اس کے اندر قسم کی پہچان یہ ہے کہ جب کسی بھی لفظ سے پہلے واو زبر کے ساتھ آئے، واو زبر کے ساتھ آئے، اور واو چونکہ حرف جار ہے، واو حرف جار ہے، تو حرف جار لگنے کی وجہ سے اس کے لفظ آخر پر زیر لگتا ہے. تو جس لفظ کے آغاز کے اندر زبر ہو واو کے اوپر اور آخر میں زیر ہو تو اس کے معنی قسم کے لیے جاتے ہیں. جیسا کہ والفجری، اور قسم ہے فجر کی، واللیلی، اور قسم ہے رات کی، والنہاری، اور قسم ہے دن کی، والضحی واللیل اذا سجا، اور قسم ہے نماز چاشت کی. اب یہاں پر چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اب یہاں پر ایک بات سمجھ لی جائے، اثر کسے کہتے ہیں؟ اثر ایکچوئل اس کی جو میننگ ہے، جو لغوی معنی ہے، اثر کے معنی ہیں زمانے کے، زمانہ. اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں. حدیث شریف کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث شریف کہتے ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان جو بزبان مصطفیٰ ادا کیا گیا ہو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. فرمان الہی بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو. کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے, بڑا گندا زمانہ ہے, کیا پہلے کی بات نہیں تھی.